بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صرف ایک روایت جلدی سے آپ کی خدمت میں، اس پہ نہیں کہ کیا ہو جائے گا کیوں ہو جائے گا تو میں بعد میں عرض کروں گا، صرف اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ راستہ ہوگا بچنے کا، تو انہوں نے اس کو ارشاد فرمایا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد۔ میں یہ جو روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ اصول کافی سے ہے۔ اصول کافی آپ کو پتہ ہے مستند کتابوں میں سے شمار ہوتی ہے۔ اصول کافی جلد 2 میں سے ہے، دوسری جلد 186 صفحہ نمبر 186، ایک اسٹینڈرڈ ورژن ہے عربک کا، وہ ہر جگہ ریفر کیا جاتا ہے، تو یہ اسی سے ریفر ہوا ہے۔ اور یہ روایت مولا چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد عجل فرج فما تزاوروا، ایک دوسرے سے ملتے رہا کرو۔ اچھا ابھی آگے جا کے سمجھ میں آ گیا جو ایک دوسرے سے ملتے رہا کرو یہ کیا ہے کیا عرض کروں، یہ ہے یہ جو آپ کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ایک دوسرے سے ملتے رہو، صرف کھانے پینے پہ ملنا نہیں ہے، ایک دوسرے سے ملتے رہو اپنے دین کو سیکھنے کے لیے۔ ہاں تزاور ابھی آئے گا، اس سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اب چونکہ وقت نہیں تھا کہ میں آخر تک لے کے جاتا پھر واپس لاتا، اس لیے عرض کر رہا ہوں تزاوروا، ایک دوسرے سے ملتے رہو۔ فإن فی زیارتکم احیاء لقلوبکم، چونکہ تمہارے ایک دوسرے سے ملنے سے تمہارے قلوب زندہ رہیں گے۔ قلوب یاد ہے آپ کی زندگی میں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بہت پرانی بات یاد کرنی ہو تو انا للہ پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے پچھلے سال آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا قلب کسے کہتے ہیں، میں آپ کو وقت نہیں لوں گا، ابھی ٹائم ختم ہو گیا، کل انشاءاللہ اگر موقع ملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ قلب ایک اسپیسیفک نان میٹیریل پارٹ ہے ہماری نان میٹیریل ایگزسٹنس کا، جس کے خاص پروسیجرز ہیں، خاص اس کی رسپانسبلٹیز ہیں، وہ انشاءاللہ کل عرض کر دیں گے۔ امام نے فرمایا تزاوروا، ایک دوسرے کی ملاقات کو جایا کرو۔ فإن فی زیارتکم احیاء لقلوبکم، تم اگر ایک دوسرے سے ملتے رہو گے، اور ظاہر کھانے پینے کا ملنا نہیں، کھانے پینے کا ملنا کبھی بھی قلب کو زندہ نہیں کرے گا۔ فرمایا یہ ملنا تبادلہ معلومات، علم ایک دوسرے سے لو، اس سے تمہارے قلوب زندہ رہیں گی۔ ذکراً لأحادیثنا، اب دیگر واضح ہو گئی بات، صحیح، اس میں احیاء قلوب ہے اور ہماری احادیث کا ذکر ہے۔ اب ملنا کلیئر ہو گیا نا، اس ملنے کا مطلب عالمانہ محفل ہے، اس ملنے کا مطلب صرف کھانا پینا نہیں ہے۔ فرمایا ملو ایک دوسرے سے، اس ملنے میں احیاء لقلوبکم، تمہارے قلوب کا احیاء ہے، ذکراً لأحادیثنا، اور ہماری حدیث کا ذکر ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَحَادِيثَنَا نَعْطِفُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور یقیناً ہماری احادیث کے ذکر سے تمہارے دل ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ امام فرمانے ہماری احادیث کا ذکر کرو، یہ جو ہماری احادیث کا ذکر ہوگا یہ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کے نزدیک لے کر آئے گا، صحیح ہے، اور یہ کیوں لائے گا میں انشاءاللہ کل عرض کرتا ہوں۔ فرمایا فَإِنْ أَخَذْتُمْ بِهَا، اگر تم نے ان حدیث پہ عمل کیا تو تم ہدایت پا جاؤ گے، وَنَجَوْتُمْ، اور تم نجات پا جاؤ گے۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ نجات کیوں آ گئی ابھی سے؟ یعنی امام فرما رہے ہیں کہ زمانہ ہوگا جس میں گمراہی کا دور آئے گا، ٹھیک ہے، اس گمراہی کے دور میں تمہاری رسپانسبلٹی یہ ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھا کرو، ایک دوسرے سے علم حاصل کیا کرو، ہماری احادیث کو سنا کرو، سمجھا کرو۔ اگر تم نے یہ کام کیا تو تمہارے قلوب زندہ رہیں گے اور تم لوگ نجات پا جاؤ گے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنْ أَخَذْتُمْ بِهَا، اگر تم نے ان کو اخذ کیا، ان پر عمل کیا، تم رشد پاؤ گے، ہدایت پاؤ گے، نجات پا جاؤ گے۔ وَإِنْ تَرَكْتُمُوهَا، اگر تم نے ان حدیث کو ترک کر دیا تو ضللتم وَهَلَكْتُمْ، گمراہ ہو جاؤ گے اور ہلاک ہو جاؤ گے، صحیح۔ اگر یہ باتیں قوانین ہیں اور آپ کو معاشرے میں گمراہی اور ہلاکت نظر آ رہی ہے تو اس کا سبب کیا نکلا؟ ہم نے احادیث کو ترک کیا ہے۔ اچھا اب اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے کہ ہم نے ترک کیا؟ نہیں، ڈاؤٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ بہت سادہ سی بات، جن لوگوں نے 50 سال
ہماری محفلوں میں شرکت کی ہو، ان سے کہیں کہ مولا 7ویں امام کی 5 حدیثیں سنا دیں، معاملہ ختم۔ جنہوں نے 50 سال ہماری محفلوں میں شرکت کی ہو، ان سے صرف یہ پوچھ لیں تم نے 240 میں سے نہج البلاغہ کے کتنے خطبے کبھی پڑھے ہیں؟ اگر احادیث ترک نہ کی ہوتی تو تمہیں گمراہ نہیں ہونا تھا، تمہیں ہلاک نہیں ہونا تھا۔ امام فرما رہے ہیں، اصول کافی سے اسی لیے میں خدمت میں عرض کر چکا ہوں، وَإِن تَرَكْتُمُوهَا، اگر تم نے احادیث ترک کی، ضللتم، گمراہ ہوگے، ہلکتم، ہلاک ہو جاؤ گے، فَخُذُوا بِهَا، سنیے گا، فَخُذُوا بِهَا، ان حدیث کو لو، وَأَنَا بِالنِّجَاتِكُمْ زَعِيمٌ، اور میں تمہاری نجات کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اور کیا چاہیے؟ امام فرما رہے ہیں تو ہماری احادیث کو اخذ کرو، ان پہ عمل کرو، ان کو سنو، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو، اس کے اوپر کام کرو، میں تمہاری نجات کی ضمانت دیتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اعزائي محترم، اس خاطر میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ ہم اسلام کی جو فنڈامنٹلز ہیں اور اسپیشلی اس کی جو ویلیوز ہیں، ان ویلیوز کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں، اب میں قاعدہ علامہ اقبال سے بھی زیادہ محتاط آدمی ہوں، تو میں ریکنسٹرکشن بھی نہیں کہوں گا، صحیح ہے، تو میں کہوں گا کہ کیا میں کر رہا ہوں، میں ذکر کروں گا، یاد دلاؤں گا، صرف میں کوشش یہ کروں گا کہ اہل بیت اطہار کی روایات میں صرف وہ روایات کی جو ہماری بہت فنڈامنٹل ویلیوز کو بیان کر رہی ہوں، ان کو آپ کے سامنے عرض کروں کہ بھائی ان روایات کے اوپر خدا کا واسطہ توجہ کریں۔ کل پہلی روایت کے سلسلے میں لاؤں، دیکھیے بہت سادہ سی بات ہے، اصول کافی آپ کی اہم ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ اصول کافی کی پہلی جلد کا جو پہلا باب ہے، وہ آپ سب نے اپنے زندگی میں کبھی نہ کبھی سنا ہوگا کہ وہ عقل کے بارے میں ہے، عقل کے بارے میں۔ تو میں کل آپ کی خدمت میں ایک حدیث عرض کروں گا جس میں امام نے فرمایا ہے کہ اگر ایک مسلمان کو اپنی عقل صحیح کرنی ہے تو یہ کام کر لے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا اگر ہم عمل کرنے والے بندے بنیں؟ کیونکہ دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر جس دودھ کو آپ نے جس برتن میں ڈالنا ہے، پہلے زمانے میں آپ کو یاد ہے دودھ آتا تھا ابالا جاتا تھا، اب تو ٹیٹرا پیک کے پی کے ہم لوگ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے۔ تو وہ جو پہلے ابالتے تھے تو اس میں کہتے تھے کہ اگر دودھ گندا ہوا، وہ برتن گندا ہوا، تو دودھ کتنا ہی پاک ہوگا وہ خراب ہو جائے گا، صحیح۔ اگر عقل سلیم ہوئی تو سارے فیصلے صحیح ہو پائیں گے، اور عقل ہی سلیم نہیں ہوئی پھر تو معاملہ بہت مشکل ہے۔ تو پہلا کام جو کل ہم کرنے کی کوشش کریں گے، میں نے کہا تھا میں مقدمے میں نہیں جاؤں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے تعجب کو دیکھتے ہوئے کہ میں نے کہا اتنی تیزی بھی نہ جاؤں کہ لوگ پیچھے رہ جاؤں، میں کہیں اور چلا جا رہا ہوں گا، تو میں نے کہا کہ میں آپ کا ٹائم لے لوں اور اس بات کو مکمل عرض کر دوں۔ کل جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت نے عقل کی سلامت کے لیے کیا نسخہ دیا، اس کی بنیاد پہ ہم یہ دیکھیں گے ہمارے فیصلے صحیح ہونے ہیں تو کیسے ہونے ہیں انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اور روایت اس کا راستہ ہے، یہ ابھی آپ کی خدمت میں فرمان میں نے سب سے پہلے اسی لیے عرض کیا تاکہ کل کوئی مجھ سے یہ نہ کہے کہ مولانا آپ نے کیوں روایات کا سہارا لیا۔ اس لیے سہارا لیا کہ مولانا نے کہا ہے کہ میں تمہاری نجات کی ضمانت دے رہا ہوں اگر تم یہ کام کر لو، صحیح ہے۔ تو اس خاطر ہے یہ کام۔ پروردگار انشاءاللہ آپ کی اور تمام سید الشہداء کے چاہنے والوں کی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو سید الشہداء کی زیارت کے لیے بڑھ چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور بہت سارے لوگ ہیں جو روانہ ہونے والے ہیں، اور وہ عظیم الشان اجتماع جو 40 کا سید الشہداء کے مقدس روضے کی طرف ہوتا ہے وہ تشکیل پا رہا ہے الحمدللہ۔ چاہے میں اور آپ نہ جا سکیں لیکن الحمدللہ ہم اس عظیم الشان تحریک کا حصہ ہیں جس میں سید الشہداء کی ایک اور عظمت اس دور میں ظاہر ہوئی ہے۔ یعنی یہ عظمت آج سے 25 سال پہلے ظاہر نہیں ہو رہی تھی،
تو میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، بہت دفعہ کہتا ہوں لیکن اس ریفرنس میں بھی عرض کر رہا ہوں، اگر آپ گولڈن ایرا میں نہیں بھی ہوں نا تو کم سے کم سلور میں تو یقین ہے. صرف ایک شرط پر، اپنے کام کو پہچانیں کہ کرنا کیا ہے. یہ فنومینا ہر روز نہیں آتے. یہ جو کچھ اب ہو رہا ہے یہ ہر روز نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہے 1400 سال میں کتنی دفعہ ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے. تو یہ کوئی خاص ہے جو ہو رہا ہے. اب غلطی کہاں پر ہو، آدمی کربلا کے کنارے کھڑا ہو اور شرکت پھر بھی نہ کرے. اور یہ فزیکل شرکت نہیں ہے، یہ آپ کی اور میری کیریکٹر اور ویلیوز کے ساتھ شرکت ہے، جس کے لیے ہمیں وعدہ کیا گیا کہ تم ہزاروں کلومیٹر دور رہ کر بھی سلام کرو گے تو ہمارے جواب لے لو گے، سلام پہنچ جائے گا. اور یہ عجیب ایک روایت ہے ہمارے پاس. روایت ہے کہ اگر کوئی سید الشہداء کا چاہنے والا، سچا چاہنے والا دنیا کے کسی بھی کونے میں مرے گا تو اللہ نے فرشتے معمور کیے ہوئے جو ان کے جنازوں کو کربلا پہنچا دیں گے. یہ وہ سینٹرلٹی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اس کی جو اوریجن ہے یہ اس کو شو کر رہا ہے. یہاں کچھ ہو رہا ہے. اب ان میں بہت اچھے دور میں یہ روایت 1400 سال سے تھی، اب نظر بھی آ رہی ہے، اب نظر آ رہی ہے. تو ہمارے پاس کوئی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے. یہ صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ وہ نظر لطف کر دیں، اللہ کے نبی، ان کا مقدس خاندان کوئی نظر لطف کر دیں، خدا کے سامنے ہم توسل کر لیں ان کے نام پر کہ ہم پہ نظر لطف کر دیں، کرم کر دیں. اور اس توسل اور نظر لطف کو حاصل کرنے کا خدا نے بہت اچھا ذریعہ آپ کو دیا ہوا ہے. آپ کے ہمارے دلوں میں اللہ نے نبی اور ان کے خاندان کی کوئی ایسی محبت ڈالی ہوئی ہے کہ وہ ہم احساس نہیں کر پاتے عام لفظوں میں، لیکن جب بھی ہمارے سامنے ان کا کوئی معاملہ ذکر ہوتا ہے تو ہم اپنے دلوں میں اس کو احساس کر لیتے ہیں. میں نے کتنی دفعہ دیکھا ہے، بہت دفعہ اس کو آزما چکا ہوں. وہ یہ کہ ہم کبھی جاتے ہیں تو ہم بی بی سیدہ بنت رسول اللہ کی فضائل کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ اپنے اندر رونے لگتے ہیں. یہ پتہ نہیں کتنی دفعہ میں دیکھ چکا ہوں. تو مثال کے طور پر بہت دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے، میں لوگوں کو بتایا کہ بی بی کا وہ مقام تھا جب بی بی تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اللہ کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے. نبی کتنوں کے لیے کھڑے ہوتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا. لیکن بنت رسول اللہ کے معاملے میں یہ کنفرم تھا کہ تشریف لاتی تھیں اللہ کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اور ہمارے پاس روایتوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی کبھی سفر پہ جاتے تھے، چاہے جنگ میں یا کسی اور سفر میں، سب سے خدا حافظ کہتے ہوئے آخر میں بی بی سیدہ کے گھر پہ آ کے خدا حافظ کرتے تھے. اور جب شہر واپس آتے تھے تو سب سے پہلے جا کے جس سے ملتے تھے وہ سیدہ کی ہستی تھی، ان سے سب سے پہلے جا کے ملتے تھے. ہمارے پاس روایت موجود ہے رسول گرامی اپنی وفات سے کافی مدت پہلے تقریباً ہر روز بی بی سیدہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت، آپ کو میرا سلام.